بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ بیوی بول رہی ہے جو علم کے اندر ہے، دربار میں آئی اور آنے کے بعد اس نے ایک فصیح بڑی خطبہ دیا اور خطبہ شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ظاہر ہے کہ مجھے پورا خطبہ تو نہیں سنانا، چند جملے عرض کرنے آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد علی ما انعم والشکر علی ما الہم۔ حمد و شکر ہے اس اللہ کا، اس اللہ کی حمد ہے، اس اللہ کا شکر ہے کہ نعمت نبوت کے لیے اور نعمت وحی کے لیے ہمارے گھرانے کو منتخب کیا، کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا۔ سچویشن ذہن میں ہے۔ باغ کا مقدمہ دربار میں لے کے آئی ہے بی بی اور خطبہ دے رہی ہے کہ حمد اس خدا کی جس نے نعمت وحی کے لیے اور نعمت ہدایت کے لیے ہمارے گھر کو منتخب کیا، کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا۔ یہ کہہ کے پیغمبر کے فضائل بیان کیے، پیغمبر کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہدایت کے شرائط بیان کیے، ہدایت کے شرائط بیان کرنے کے بعد دستور و قانون کی بنیادیں رکھی، دستور و قانون کی بنیادیں رکھنے کے بعد قرآن کے فضائل بیان کیے، قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد جاہلیت کے حالات بیان کیے کہ تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، میرے باپ نے آگے بدل دیا۔ تم اونٹنی کا پیشاب پینے والے، تم اونٹنی کی مینگنی کھانے والے، میرے باپ نے تمہیں انسان بنایا اور کسی کی مجال نہ ہوئی یہ کہنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو۔ کسی کی مجال نہ ہوئی ٹوکنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو۔ محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کیے، محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی نے جنگوں کے حالات بیان کیے اور علی کے فضائل بیان کیے، اور علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد فلسفہ تشریع اسلامی پہ گفتگو کی کہ حج کیوں، نماز کیوں، روزہ کیوں، زکوٰۃ کیوں، اور بیان کرنے کے بعد 7 آیتیں وراثت کی پڑھی۔ اب آواز دی، بھائی ٹھنڈے دل سے سنے، فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک۔ بی بی بول رہی ہے اور بھرا ہوا دربار ہے۔ بھائی میں آپ کی توجہات خصوصیت سے اس منزل پہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں۔ بی بی جب آئی ہے نا تو ام ایمن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے۔ ام ایمن کون ہے؟ کنیز۔ اچھا کس کی کنیز؟ رسول کی کنیز، رسول کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو ملی ہے۔ اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ ام ایمن رسول اسلام کی کنیز ہے، رسول اسلام کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو منتقل ہوئی، تو ام ایمن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آئی اور خطبہ دیا، فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک۔ اللہ نے ایمان کو تم پر اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دلوں کو شرک سے طاہر کر دے، والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے۔ کس شان سے خطبہ دے رہی ہے بی بی۔ والصلاۃ تطہیرا عن الکبر، نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے۔ والصوم تثبیتا للاخلاص، اور روزے کو اس لیے واجب کیا کہ پتہ چل جائے کہ امر الہی کی اطاعت میں کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے۔ والصیام تثبیتا للاخلاص، اخلاص کو جانچنے کے لیے روزے کو واجب کیا۔ والزکاۃ تزکیۃ للنفس والنماء فی الرزق، اور زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے اور تمہارے رزق میں برکت عطا ہو۔ والحج تشعیدا للدین، اور حج کو اس لیے واجب کیا کہ جب لوگ مسلمان جمع ہوں تو دین کا استحکام نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ شہزادی بول رہی ہے
والعدل تنسیقا للقلوب، اور عدل کو اس لیے لازم کیا معاشرے میں کہ دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں. اگر کہیں نفرتیں نظر آئیں سمجھو کہ معاشرے میں عدل نہیں ہے. والعدل تنسیقا للقلوب، عدل کو اس لیے واجب کیا پروردگار نے کہ معاشرے میں محبتیں پیدا ہو جائیں. وطاعتنا نظاما للملہ، اور ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا کہ امت میں ایک نظام پیدا ہو جائے. وامامتنا امانا من الفرقہ، اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں. بھائی اس جملے پہ رک رہا ہوں میں. شہزادی بھرے دربار میں کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا. بھرے دربار میں، بھائی دربار کی سچویشن ذہن میں ہے صورتحال. بھرے دربار میں شہزادی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا، ہماری امامت کو واجب کیا. اور بھرے دربار میں کسی کی مجال یہ نہ ہوئی کہ شہزادی کو ٹوک کے کہتا کہ بی بی امام تو ہم بنا چکے. بھائی میں روک کے جملہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی نماز شہود ہے، پڑھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نماز کیوں واجب ہوئی؟ غیب ہے. میں نے بات کہہ دی. بھائی رکھا ہوا روزہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیسے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن روزہ کیوں واجب ہوا؟ یہ غیب ہے. تو بیوی کی نگاہ علم الہی کے غیب کو دیکھ رہی تھی اور بتلا رہی تھی. بھائی توجہ رہے، بتلا رہی تھی کہ بھائی روزہ اس لیے واجب ہوا، نماز اس لیے واجب ہوئی، حج اس لیے واجب ہوا، زکات اس لیے واجب ہوئی، عدل کو اس لیے واجب کیا گیا، ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا گیا، اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا گیا. تو جیسے ہی کہا کہ ہماری امامت کو واجب کیا گیا، تو کوئی تو کہہ دیتا کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو، ہم امام تو بنا چکے. تو بھائی اب کچھ بات سمجھ میں آئی. شہزادی خرمے کے درختوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، یہی بتلانے گئی تھی کہ تمہارے بنائے ہوئے امام اور ہیں، اس کے بنائے ہوئے امام اور ہیں. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو بہت زحمت دی، لیکن بات کو آگے لے جانا ہے. تشریح اسلامی کے فلسفے پہ گفتگو کی، کر دی نا گفتگو. نماز یوں واجب ہوئی، روزہ یوں واجب ہوا. اور جب سب کہہ چکی تو ایک مرتبہ، بھائی توجہ رہے، ایک مرتبہ 7 آیتیں پڑھی وراثت کی جو قرآن میں ہے. للذکر مثل حظ الانثیین یرثنی و یرث من آل یعقوب. آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہی ہیں، اور جب 7 آیتیں پڑھ لی وراثت کی تو حاکم کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اترث اباک ولا ارث ابی، تجھے تیرے باپ کی وراثت مل جائے، مجھے میرے باپ کی وراثت نہ ملے. عجیب مرحلہ فکر ہے. اترث اباک، تجھے تیرے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے میرے باپ کی میراث نہ ملے. حکومت نے کہا کہ بی بی ہم کیا کریں، آپ ہی کے باپ کی روایت ہے، مشہور ہے نا، روایت بہت مشہور ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم نبی لوگ، کہیں جانا ہے ٹھنڈے دل سے سنتے جائیے گا، ہم نبی لوگ گروہ انبیاء لا نرث، نہ کسی وراثت لیتے ہیں، ولا نورث، نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں. ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، ترکہ ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو ہم نبی لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ کسی سے وراثت لیتے ہیں، نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں. جو چھوڑیں اپنے گھر میں وہ صدقہ ہے. اب کیا کیجئے گا اس بات کو کہ بی بی پہلے ہی آیت پڑھ چکی تھی، ورثہ سلیمان و داؤدہ. بی بی پہلے ہی آیت پڑھ چکی تھی، سلیمان نے داؤد سے وراثت لی، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی. تو خرمے کے درختوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی،
پوچھنے گئی تھی کہ پورے قرآن پہ اعتماد ہے یا آدھے قرآن پہ اعتماد ہے؟ بھائی بہت توجہ رہے بی بی، ہم کیا کریں؟ یعنی میں بہت سوچتا رہا ہوں کہ پیغمبر کا کام ہدایت کرنا ہے نا، تو اب ہدایت اس کی جس کا مسئلہ ہو. آپ کو مسئلہ نماز کی پرابلم ہے اور میں آپ کو حج کا مسئلہ بتا جاؤں، اور جسے حج کی پرابلم ہے اسے زکات کا مسئلہ بتا دوں، تو آپ میری عقل پہ شبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عجیب منطق ہے کہ جسے وراثت ملنے والی ہے اس سے تو فرمایا نہیں، اور غیر متعلق شخص سے فرما گئے. یعنی ہے نا قابل غور بات، لیکن مان لو کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نبی لوگ نہ کسی کی وراثت لیتے ہیں نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں. ما ترکنا صدقہ، کہ بی بی یہ تو آپ کے باپ نے کہا تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی گواہ لائی ہیں تو پیش کریں. اگر آپ کوئی گواہ، میں پورا واقعہ بھی بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت تفصیلی ہے واقعہ، اگر آپ کوئی گواہ لائی ہیں تو اسے پیش کریں. تو کندھے پہ ہاتھ تھا نا ام ایمن کے، ام ایمن کو ذرا سا آگے کر دیا، کہا یہی تیری گواہی کے لیے کافی ہے. یہی تیری گواہی کے لیے کافی ہے. کہا کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے. بھائی توجہ رہے، کہا کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے. کہا میں بحیثیت کنیز کے پیش بھی نہیں کر رہی ہوں. بھائی یہ کنیز ہے رسول کی اور وراثت میں مجھ تک آئی ہے، تو اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو ام ایمن میرے گھر میں نہ ہوتی. امام بارگاہ بوترا بھی عرض کر رہا تھا کہ ارے محمد نے روٹیاں اٹھا کے دے دی، بھوکے رہے. تو جنہوں نے لی تھی روٹیاں کوئی ان پہ تنقید کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، اس لیے کہ اپنی مرضی سے دے دی تھی. لیکن وہی روٹیاں اگر وہ چھین لیتے تو آج وہ تنقید کا نشانہ بنتے یا نہیں بنتے؟ تو بھائی یہی تو کہتا ہوں کہ بھائی مانگ لیتے فدق تو بہتر تھا. مانگ لیتے تو بہتر تھا، اس لیے کہ بی بی کی نگاہوں میں خرمے کے چند درختوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ خرمے کے چند درخت انہیں مانگنے گئی تھی؟ بھائی جس کے محل میں جنت ہو. جس کے محل میں جنت ہو وہ خرمے کے درخت مانگنے جائے گی؟ خدا کی قسم نہیں. اچھا تو پھر گئی کیوں؟ بھائی مذاق ہے فاطمہ کا گھر سے قدم نکالنا؟ خدا کی قسم مذاق نہیں ہے. تو پھر کیوں گئی؟ بھائی بی بی میدان میں کیوں آئی؟ بی بی نے گھر سے قدم کیوں نکالا؟ بی بی نے دربار میں خطبہ کیوں دیا؟ خرمے کے درختوں کے لیے نہیں، خرمے کے درختوں کے لیے نہیں. پورا واقعہ ذہن میں رہے. اب ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی بی بی نے آیتیں پڑھی، جواب میں حدیث پڑھی گئی، یہی ہوا نا. تو بی بی کہنے یہ گئی تھی، خرما مانگنے نہیں گئی تھی. بی بی کہنے یہ گئی تھی. بھائی توجہ رہے کہ کل میرا باپ حدیث لکھنا چاہتا تھا تو تم نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے.
اور آج میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہی ہوں، تم جواب میں حدیث پیش کر رہے ہو، بلے تمہارا ایمان حدیث پہ ہے نہ قرآن پہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔